السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام ہی حضرات کو خیریت سے رکھے، عافیت سے رکھے، پر امن رکھے، پر سلامت رکھے۔ میرے دوستو، انسان نے اپنا یہ مائنڈ بنا لیا ہے کہ میرے گھر میں جب کسی کو کچھ ہو جاتا ہے تو میں فوراً اٹھ کر ان جانتا نجومیوں اور پاکھنڈیوں اور پھکٹ کے جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس جا کر غیب کی باتیں، پوشیدہ باتیں، چھپی ہوئی باتیں، جس کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، ہم ان پاکھنڈیوں کے پاس جاتے ہیں اور راز کی اور غیب کی باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ہم اسفل ہوتے ہیں، یعنی سفل نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو کیا میرے دوستو ایسا کرنا شریعت مطہرہ نے جائز قرار دیا ہے، یا ہمارے زمانے کے لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور یوٹیوب پر اس کو لوگوں نے اور یوٹیوبرز نے اس کو پبلک میں غلط طریقے سے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے؟ تو میرے دوستو، میں آپ کو قرآن و حدیث سے اس کا نچوڑ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، اور صحیح کیا چیز ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو بتانے کی جو کوشش کر رہا ہوں، فال نکالنا۔ فال نکالنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی یا عورت کسی جانتا یا جھاڑ پھونک والے کے پاس جاتی یا جاتا ہے اور اس سے غیب کی باتوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، جس پر اس جانتا جھاڑ پھونک والے کا اور جو اس کے پاس گیا ہے دونوں کے عقیدے ہوتے ہیں، جو کہ عقیدہ بالکل باطل ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں شرک کے طرف لے کر جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ ہر چیز کو معاف کر دے گا لیکن مشرک کو، شرک کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے دوستو، میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا فال نکالنا، غیب کی باتیں جاننا اور سورسز سے اور طریقوں سے جائز ہے؟ قرآن و حدیث نے تو صاف منع کر دیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت کریمہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، آپ ان باتوں کی کھوج میں نہ لگے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، کیونکہ غیب کی باتوں کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ کے علاوہ اس دنیا کے اندر کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ ہاں، وہ باتیں اور ہے جو اللہ نے اللہ کے رسول کو بتائی ہے۔ غیب کی دو قسمیں کی جاتی ہے، تو ان میں سے ایک غیب کی قسم وہ بھی ہے کہ جو باتیں اللہ کے رسول کو اللہ نے بتائی ہے وہ بات اور ہے۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، انشاءاللہ یہ کبھی اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اسلام میں فال نکالنا جائز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا طیرۃ فی الاسلام، کہ اسلام میں فال نکالنا جائز نہیں ہے۔ اب میرے دوستو، ہم ان پاکھنڈیوں اور ان اندھ وشواس لوگوں کے پاس، اور ان لوگوں نے اتنی خطرناک لوٹ مچا رکھی ہے کہ لوگوں کو لوٹنا اور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، اور میں ہمارے یوٹیوبر سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے لوگوں کو اپنے اندھ وشواس کے اندر نہ رکھے، بلکہ جو صحیح بات ہے وہ لوگوں کو بتائے۔
अरे इससे घर उजड़ गए हैं, इससे घर बर्बाद हो गए हैं, लोगों का टेंशन और लोग इससे डिप्रेशन जैसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो गए हैं, लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हो गए हैं ऐसी फाल निकालने वाली चीजें से। क्योंकि फाल निकालने में होता ऐसा है कि मैं फाल निकालने के लिए किसी के पास गया तो वो किसी का भी नाम बता देता है, अब मैं उससे दुश्मनी करूंगा, उसको मारने की कोशिश करूंगा, उसको कत्ल करने की कोशिश करूंगा। कत्ल, गारत गिरी, इंतशार, हसद, जलन, बुग़्ज़, अदावत और कीना और इस तरह की तमाम बुराइयां, फिर ये बुराइयां बीमारियों की शक्ल ले इख्तियार कर लेती है, जिससे हमको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही होती है। इसलिए मेरे दोस्तों, शरीअत मुतहरा हमें इस बात से रोकने की कोशिश करते हैं कि फाल निकालना इस्लाम में जायज़ नहीं है और इन जानता लोगों के पास आपको फाल निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तरक्की याफ्ता ज़माना है, एजुकेशन का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, क्या ये लोग इस बात को मानते हैं? ये भी इस बात की तरदीद करते हैं और इस बात को काबिल मजम्मत करार देते हैं कि फाल निकालना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि फाल निकालने से इंतशार ही पैदा होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मेरे दोस्तों, आपसे यही दरख्वास्त है कि हम ऐसे बुरे कामों के अंदर और बेकार के कामों के अंदर ना पड़े, अपने जो शरीयत के अंदर जिस काम को करने के लिए कहा गया है वो करे। तो मेरे दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।